السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ جدا کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اس نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو اس کی پہلی نگاہ آرام سے بیڈ پر سوتی اپنی بیوی پر پڑی تھی۔ آج بھی وہ دیر رات تک اپنی ڈیوٹی دے کر واپس آیا تو اسے وہ سوتی ہی ملی تھی اور اس کے سونے پر اس نے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا۔ جانتا تھا اس کی بیوی بہت بڑے گھر کی بیٹی ہے، عام لڑکیوں کی طرح نہیں جو دیر رات تک ڈیوٹی سے آنے والے شوہر کے لیے جاگا کرے۔ سر سے کیپ اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ تھکا تھکا سا صوفے پر گر گیا۔ سر میں شدید درد بھی تھا اور بھوک کا احساس بھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ کون کہہ سکتا تھا کہ ان دونوں کی لو میرج تھی؟ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کی بیوی کو ان سے دھواں دھار عشق ہوا تھا، جس کے سبب اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود بھی اس نے ایک پولیس آفیسر سے شادی کی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا، مگر اب لگتا کہ جیسے ان دونوں کے بیچ اب کچھ باقی رہا ہی نہ ہو، یا شاید اب ان کی بیوی نور کو اس سے زیادہ دوسری چیزوں کی پرواہ ہو گئی تھی۔ کبھی کلب تو کبھی کوئی پارٹی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اپنا گھر نوکروں کے حوالے کر کے وہ شوہر اور بیٹے سے غافل ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر بیڈ کی طرف دیکھا۔ نائٹی میں ملبوس اس کی بیوی مکمل حسن کی مجسمہ تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ 7 سالہ بچے کی ماں ہے؟ بلکہ کوئی مشکل سے یقین کرے گا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ نور کو دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرایا۔ کچھ بھی ہو، اسے اپنی بیوی سے محبت تھی۔ سر جھٹک کر سوچوں سے پیچھا چھڑا کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر میں کپڑے چینج کر کے وہ بیڈ روم سے نکل کر کچن کی طرف بڑھا۔ اس وقت کوئی ملازم کچن میں موجود نہیں ہوگا اور اسے خود ہی کھانا گرم کر کے کھانا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ کچن تک آیا تھا، مگر بری طرح ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ وہ جانے کون تھی جو کچن میں کھڑی چائے کے ساتھ ساتھ ایک موٹی سی کتاب بھی ہاتھوں میں لیے شاید کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی چولہے پر چڑھے ٹی پین کو دیکھتی اور پھر کتاب پر نظریں جما لیتی۔ کون ہو تم؟ رات کی اس وقت روبدار آواز سن کر وہ بری طرح سے ڈری تھی اور اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ اور بھلا ہو اس چائے کبھی جو اسی وقت ڈر کر ابل پڑی تھی۔ جیسے ہی تیز ابلنے کی آواز کے ساتھ چائے باہر گرنی شروع ہوئی، وہ لڑکی بوکھلا کر گرم چائے کا برتن پکڑ بیٹھی اور پھر اس کے منہ سے چینخ نکلی تھی۔ اس کی ساری حرکتیں ناگواری سے دیکھتے ہوئے غازی کی بھویں تن گئی۔ ایسی بے وقوف حرکتیں کرنے والی ڈرپوک لڑکیاں غازی کو کبھی پسند نہیں رہی تھی، جو بات بات پر سہم جاتی ہیں، اعتماد سے خالی ہوتی ہیں۔ اسے ایسی لڑکیاں سخت زہر لگتی۔ نور سے محبت کرنے کی اور پھر شادی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی آئیڈیل تھی، اعتماد سے بھری، بے باک اور نڈر۔ لڑکیاں باقاعدہ رونا بھی شروع کر چکی تھی۔ غازی کی پیشانی پر پڑے بال اور گہرے ہو گئے تھے۔ اس کے گہرے رنگ کی بھوری آنکھوں میں غصہ در آیا۔ ایک تو پہلے خود بے وقوفی کرتی ہیں اور پھر رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس نے پہلے ابل کر گرتی چائے والا چولہا بند کیا اور پھر لڑکی کی طرف دیکھا۔ غازی کی غصیلی آنکھوں سے سہم کر لڑکی دور ہٹ گئی۔ کون ہو تم اور یہاں میرے گھر کی کچن میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر گرایا۔ لڑکی اور بھی سہم گئی۔ میں شاہجہان، روتی ہوئی آواز میں وہ ہلکے سے منمنائی۔ سامنے کھڑا شاندار شخص اتنا اکھڑ اور سخت گیر نظر آ رہا تھا کہ وہ اس سے ڈری جا رہی تھی۔ معاف کیجیے گا شاہجہان صاحبہ، کون سی ریاست کی پرنسس شاہجہان ہیں آپ؟ میں پہچان نہیں سکا۔ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے گھور بھی رہا تھا۔ شاہجہان کے سر سے اس کا طنز گزر گیا۔ جی؟ اس کا طنز شاید اسے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے رونے سے گلابی ہوتی آنکھوں کو بڑا کر کے وہ بے وقوف جی کہتے ہوئے سامنے کھڑے غازی کو اور بھی غصہ دلا رہی تھی۔ فارسی نہیں بولی میں نے، سیدھے سیدھے بتاؤ کون ہو تم، ورنہ ابھی تمہیں پولیس اسٹیشن لے چلتا ہوں۔ اس بار وہ پوری طرح سے پولیس والے روب میں کہہ کر لڑکی کو اور بھی خوفزدہ کر چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا جی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پولیس اسٹیشن کا نام سن کر زور زور سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ غازی نے دانت پیس لیے۔ وٹ دا ہیل، ڈونٹ کرائی، ورنہ اٹھا کر اسے چولہے پر ڈال کر آگ لگا دوں گا۔ اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ ایک تو پہلے ہی وہ تھکا ہوا تھا، بھوک کا احساس، نیند کا غلبہ، اور اس پہ سے یہ آفت۔ وہ بری طرح سے بھڑک گیا۔ لڑکی نے ڈر کر دوپٹہ اٹھا کر اپنے منہ میں ٹھوس لیا اور بڑی بے بسی سے جلاد انسان کو دیکھا۔ کیا ہوا غاز، کیوں چلا رہے ہو؟ اس کی آواز شاید بیڈ روم تک چلی گئی تھی یا کچھ اور وجہ تھی کہ اس کی بیوی جا کر بیڈ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ اپنے پیچھے نور کی آواز سن کر وہ پلٹا۔ لڑکی کو بھی ڈھارس مل گئی، مگر نور کی طرف دیکھ کر اس نے سٹ پٹا کر شرم سے نگاہیں جھکا لی۔ نور اسی نائٹی میں باہر چلی آئی تھی۔ ان دونوں کے لیے یہ عام سی بات ہوگی، مگر وہ شرم محسوس کر رہی تھی۔ کون ہے یہ بے وقوف لڑکی؟ غازی نے ایک نگاہ اپنی بیوی نور کو دیکھا اور پھر مڑ کر گھبرائی، شرمائی اور ڈری ہوئی لڑکی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ اوفو غازی، بتایا تو تھا آپ کو کہ یہ رحیمن بوا کی بیٹی ہے، وہ بیمار ہے تو یہ کچھ دن یہاں کام کرے گی، اور آپ بھول گئے۔ نور نے مشکل سے جمائی روکتے ہوئے بہت جھنجھلا کر اسے بتایا، اور غازی کو اب یاد آیا کہ یہ بات صرف نور نے ہی نہیں بتائی تھی، بلکہ رحیمن بوا نے بھی اس سے کہی تھی۔
اس نے اپنی پیشانی ملی اور ایک نگاہ انگلیوں کو مروڑتی نگاہیں جھکائے ڈری سہمی لڑکی پر ڈالی۔ سنو لڑکی، صاحب کے لیے کھانا گرم کر دو، اس کے بعد کچن سمیٹ کر سونے جانا۔ نور خاموش کھڑی لڑکی کو حکم دے کر غازی کے بازو سے لپٹی۔ غاز ڈیئر، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم ڈنر اچھے سے کرنا۔ نور آرام سے اس کے گلے سے لپٹ کر اس کا گال چھٹا چھٹ چوم کر پیار سے بولی۔ وہ اٹھ گئی تھی مگر یہاں رک کر وہ غازی کے کھانے تک اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ غازی کو برا لگا مگر زبان سے کہا نہیں۔ ادھر ان دونوں کو چپکے سے دیکھتی شایان نور کی اس بے باکی پر تو جیسے شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ وہ برق کی تیزی سے رخ موڑ کر چولہے کی طرف گھوم گئی مگر غازی کو اس کے چہرے پر چھائی شرم اور جھجک دیکھ کر ہنسی آئی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ نور بیڈ روم میں چلی گئی تو وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے شایان کی طرف مڑا۔ وہ فریزر سے کھانا نکال کر اب جلدی جلدی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھ کر گندے آٹے کی لوئی بناتی اس کے لیے تازہ روٹی بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ غازی سر جھٹک کر چھوٹی سی ٹیبل کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے وہ ٹائم گزارنے کے لیے ٹیبل کے کونے پر رکھی موٹی سی کتاب اٹھا چکا تھا جو اس لڑکی کے ہاتھوں میں اس نے دیکھی تھی، اور اب وہ کتاب ٹیبل پر رکھ کر اس کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ کتاب کا ٹائٹل پڑھ کر غازی نے ایک نگاہ کتاب کو دیکھا، پھر لڑکی کی پشت کو۔ وہ میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ لڑکی کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہے۔ غازی یوں ہی کتاب کھول کر ورک گردانی کرنے لگا۔ آپ کا کھانا، لڑکی کی آواز پر غازی چونک گیا۔ 5 منٹ میں وہ سب ٹیبل پر حاضر کر چکی تھی۔ وہ متاثر تو نہیں ہوا مگر حیران ضرور ہوا تھا۔ کتاب رکھ کر اس نے پلیٹ کھسکائی اور کھانا پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ لڑکی کہہ کر پھر سے مڑ کر پھیلاوے کے ساتھ ساتھ کچھ دیر پہلے گری ہوئی چائے کے اثرات بھی صاف کرنے لگی۔ غازی نے جیسے ہی پہلا لقمہ منہ میں ڈالا اسے احساس ہوا کہ آج کھانے میں روز سے زیادہ ذائقہ ہے۔ کچھ بھوک، کچھ کھانا اتنا مزیدار تھا کہ وہ روز سے زیادہ کھا گیا۔ آپ کی کافی۔ ابھی وہ کھانا کھا کر پانی ہی پی رہا تھا کہ کافی کا بھاپ اڑاتا مگ ٹیبل پر حاضر ہو چکا تھا۔ غازی نے گلاس منہ میں لگائے پانی پیتے ہوئے ابرو اٹھا کر لڑکی کو دیکھا۔ غازی کے دیکھنے پر وہ گھبرا کر مگ ٹیبل پر رکھ کر جلدی جلدی سب سمیٹنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جب تک اس نے کافی ختم کی تب تک وہ سب کچھ سمیٹ کر برتن وغیرہ دھو کر سارے کام ختم کر چکی تھی۔ غازی کرسی سے اٹھا، مگ وہیں ٹیبل پر چھوڑا اور کچن سے نکل گیا۔ جیسے ہی وہ گیا شایان نے کھل کر سانس لیا۔ کچھ لوگوں کی موجودگی کیسے سانس بھی روک سکتی ہے، آج شایان کو اچھے سے خبر ہو چکی تھی۔ شایان نے ٹیبل سے اپنی کتاب اور مگ دونوں اٹھایا، کتاب بغل میں دبائی اور سنک تک آ کر مگ دھو کر اسے اپنی جگہ پر رکھا۔ ایک تائرانہ نگاہ کچن پر ڈالی اور سب ٹھیک کا الارم دے کر وہ کچن کی لائٹ بند کر کے اپنے ٹھکانے کی طرف چلی گئی۔ فجر کی نماز اب قضا ہو چکی تھی اور سورج آسمان پر اب دھیرے دھیرے انگڑائی لے کر بیدار ہو رہا تھا۔ آسمان پر بہت ہلکی ہلکی شعاعیں پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس خوبصورت بنگلے کے لان میں وہ ہولے ہولے چہل قدمی کر رہی تھی۔ کالے رنگ کے لانگ سویٹر پر فیروزی رنگ کی سادہ گرم شال انہوں نے اب تک نماز کی صورت میں اپنے چہرے کے ارد گرد باندھی ہوئی تھی۔ اس عمر میں بھی ان کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی نور نظر آ رہا تھا جو انہوں نے پہلی بار ان کے چہرے پر دیکھا تھا۔ ویسا ہی نرم و ملائم چہرہ، وہی بڑی بڑی گہری کالی آنکھیں، وہی تیکھی ناک اور ناک کے نیچے گلابی کٹاؤں دار ہونٹ۔ بچے جوان ہو گئے تھے مگر انہیں لگتا تھا ان کی اپنی جانب کھینچنے والی غضب کی کشش اب تک برقرار تھی۔ ہمیشہ اپنی جانب کھینچتی اور وہ کھینچے چلے آتے۔ ہولے ہولے آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑاتی تسبیح کے دانے گراتی اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ اس وقت لان میں کوئی نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے پیچھے سے انہیں باہوں میں بھر لیا۔ شانی نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اپنے شوہر صاحب کو شوخی پر آمادہ دیکھ کر ان کا دل کیا وہ اپنا سر ہی پیٹ لے۔ بچے جوان ہو گئے اور ان کی ہیرو گیری ہی نہیں ختم ہوتی۔ وجی کچھ تو شرم کریں آپ، کب سدھریں گے آپ؟ پیٹ پر کسے ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہ چڑھ کر خود کو چھڑوا رہی تھی۔ جب ہم بڈھے ہو جائیں گے، بجائے انہیں اپنی گرفت سے آزاد کرنے کے وہ ایک ہاتھ سے ان کے دونوں کلائیوں کو جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے ان کے چہرے کے ارد گرد بندھی شال کھولنے لگے۔ وہ تو آپ کبھی نہیں ہونے والے، لیکن اللہ کا واسطہ میں بڈھی ہو گئی، مجھے بخش دیں۔ ان کی گرفت میں پھنسی وہ تپ کر بولی۔ وجدان زور سے ہنس دیے۔ تم پہلی عورت ہو جو خود کو بڈھی کہہ رہی ہو۔ شال کھول کر ان کی پیشانی سے سرکاتے ہوئے انہوں نے ان کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں شوخی تھی۔ شانی کو گھما کر ان کا رخ اپنی جانب موڑ دیا، وہ بس انہیں گھور رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر سوچتا ہوں کیسی ڈرپوک بیوقوف لڑکی کو میں نے شیرنی بنا دی ہے۔ ان کے دونوں شانوں پر اپنے بازو رکھ کر انہوں نے ان کی ناک سے اپنی ناک ٹکرائی اور پھر زور سے وہاں کاٹ بھی لیا۔ بچی اللہ ہی سمجھے آپ کو، ہمیشہ ظالم تھے اور ظالم ہی رہنا ہے آپ نے۔ وہ اپنی ناک پکڑ کر خفا نگاہوں سے میاں کے شوخ موڈ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے معاملے میں ایسا ہوں میری جان، کیوں مجھے ایسا دیوانہ بنایا اپنا؟ ان کی ناک پیار سے چوم کر انہوں نے شانی کو اپنے حصار میں لے لیا۔ شانی ان کی محبت محسوس کر کے ہلکے سے مسکرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور بدلے میں ایسا تحفہ بن مانگے ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ آئی لو یو وجی۔ ان کے سینے پر سر رکھے وہ ان کی شرٹ پر انگلی پھیرتے ہوئے اظہار کر بیٹھی تو وجدان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ جب جب وہ ایسے اظہار محبت کرتی انہیں اپنی محبت پر غرور ہوتا۔ بڑے دنوں بعد آج مجھے خوش کرنے کا خیال آیا آپ کو میڈم،
وہ آسودگی سے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر ٹھوڑی رکھے اپنی گرفت مضبوط کر گئے۔ آپ کو وجہ معلوم ہے بچی؟ ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے وہ اب آنکھیں مون چکی تھی۔ وجدہ نے بس کچھ دن صبر کر لو شانی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ انہیں باہوں کے گھیرے میں لیے لان میں ٹہلنے لگے۔ ان کے ایک بازو کے گھیرے میں اور سر سینے پر رکھے شانی بھی ہم قدم تھی۔ وہ لوگ لان میں ٹہلتے ہوئے دھیرے دھیرے اب باتیں بھی کر رہے تھے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے یہ منظر دیکھا اور ایک نرم سے مسکراہٹ اس کے لبوں کے گوشوں پر آ گئی۔ ان کی محبت میں خلل ڈالنا اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا، اس لیے اب بھی وہ دبے قدموں لان کی دوسری طرف سے اندر چلا آیا تھا۔ ادھر ابھی بھی نیچے سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف کچن سے ملازمہ کے کام کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دعا اور مرتضی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ کے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ ذرا سا چونکا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ انم نے دروازہ کھلنے کی آواز پر گھٹنے سے سر اٹھایا اور دروازے سے اندر آتے مصطفیٰ کو دیکھ کر پھر سے اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا تم سو رہی ہوگی ابھی تک۔ وہ صوفے پر دونوں پاؤں اٹھا کر سر گھٹنوں میں دیے ہوئے انم سے سادگی سے بولا اور اپنی ٹریک سوٹ کی جیکٹ کی زپ کھول کر ایک طرف رکھ کے سنگل صوفے پر اچھال دی۔ اب وہ ہاف ٹی شرٹ اور ٹرنک پینٹ میں تھا۔ انم نے سر اٹھا کر اسے ایسے دیکھا جیسے اس سے نارمل باتوں کی توقع نہ تھی۔ رات جس طرح کا اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا تھا اور اب ایسا بولنا جیسے ان کے بیچ بہت دوستانہ رہا ہو۔ وہ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں فریش ہو لوں تو پھر نیچے چلتے ہیں بریک فاسٹ کے لیے، اوکے؟ 2 قدم چل کر وہ صوفے کے نزدیک آیا اور اس نے خود کو دیکھتی انم کے گال کو پیار سے تھپکا تھا۔ انم نے اس کا ہاتھ یوں جھٹکا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا۔ مصطفیٰ کی پیشانی پر فوراً بل پڑ گئے۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، سمجھے آپ؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ہسٹریائی انداز میں چیخی۔ مصطفیٰ کا دماغ خراب ہوا اور سامنے کھڑی ہوئی انم کو اس نے ایک دم سے کمر سے تھام کر کھینچا اور وہ اس کے سینے سے بڑے زور سے ٹکرائی۔ تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں تو کسے ہاتھ لگاؤں؟ بولو تم۔ پھر کسے ہاتھ لگاؤں؟ انم کی لال انگارہ سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ غرایا۔ انم کو اپنی کمر میں اس کی انگلیاں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ رات فیصلہ کر چکی تھی، اب مصطفیٰ چاہے اسے مار بھی ڈالے وہ اس سے ڈرے گی نہیں۔ میں نہیں جانتی، مگر مجھے ہاتھ مت لگائیے آپ، چھوڑے مجھے، مت آیا کرے میرے قریب۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے دور دھکیل رہی تھی۔ تم نہیں جانتے کہ میں کیوں تمہیں چھوتا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارے قریب میرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا؟ تمہیں ہاتھ لگانے کا مجھے جو حق حاصل ہے وہ میں کر کے ہی رہوں گا، مصطفیٰ نے چبا چبا کر کہتے ہوئے اس کے دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر جیسے اس نے انم کو حقیقت بتا کر شعلوں کے حوالے کر دیا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، نہیں ہوں میں آپ کے قابل، میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ وہ جنونی ہوتی چیختے ہوئے اپنی پوری قوت لگا کر اس سے اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ہونٹ بھینچے اور ایک ہی جھٹکی میں اسے وہیں صوفے پر پٹک کر وہ اس پر جھک کر شیر جیسے گراہٹ سے بولنا شروع ہوا۔ تم مانو یا نہیں مانو، میں تمہارا شوہر ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس شادی کو تمہارے ماننے یا نہیں ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اپنے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ میں جب چاہوں گا جیسے چاہوں گا تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں، اور وہ حق میں جب چاہوں گا استعمال کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈال کر وہ انم کو سب کچھ سمجھا چکا تھا۔ بے بسی کا احساس، بے چارگی اور ساتھ ہی غصے کی آگ انم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے دونوں بازوؤں پر اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا اور اچک کر اس کے دائیں کاندھے پر پوری قوت سے اپنے دانت کاٹ دیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو اب تک اس کے دانت ہی کیا جبڑے بھی سلامت نہیں رہتے، مگر اس وقت وہ خاموشی سے بس اس کے دانتوں کی چبھن اپنے کاندھے پر برداشت کر رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اپنا غصہ اتارتی رہی۔ اس کے پتھر جیسے کاندھے کو کاٹنے کی کوشش میں اس کی دانت کیا جبڑے دک گئے۔ تھک کر خود ہی اس کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی تو مصطفیٰ نے اس کے دونوں شانے جھٹک کر اسے دوبارہ سے صوفے پر دھکیلا، بازو کو چھڑایا اور سیدھا ہو کر کھڑا کیا۔ انم شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ روحانسی بھی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا کچھ بھی نہ بگڑنے پر بے بسی کے احساس کے ساتھ وہ پتھر دل انسان کو دیکھ رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔